اور الحمدللہ ایسی خوشبو ہے ناظرین کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہی ہے غار سجدہ جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ارد گرد یہ پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں میں بھی بہت رونق نظر آتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا روحانی سکون غار سجدہ کے پاس ہے اللہ اکبر جن کو الفاظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ وہی مقام ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 روز تک گریہ وزاری کی اور امت کی مغفرت کے لیے دعا کی. یہ غار سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین بالکل ہی خندق کے عقب میں جہاں جنگ خندق واقع ہوئی تھی اس کے بالکل پیچھے کی طرف غار سجدہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک سجدہ کیا تھا. بڑا طویل سجدہ تھا. یہ اسی مقام پر ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ. بہت قریب ہی ہے. آپ بھی اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. غار سجدہ کے جو اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 روز تک امت کے لیے دعا کی تھی. وہ عظیم جگہ، وہ عظیم مقام جہاں کی اب ہم زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ان مبارک وادیوں میں چلنا یہ بہت ہی نصیب کی بات ہے. اللہ اکبر. ان راہوں پہ کبھی کائنات کی عظیم ہستی چلی ہوگی. ان پہاڑوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا اور ان پہاڑوں نے بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی. تو کتنی خوش و مسرور یہ پہاڑ بھی ہوئے ہوں گے کہ کائنات کی عظیم ہستی آج یہاں سے گزر رہی ہے. ناظرین بہت ہی نصیب کی بات ہے کہ ہم اسلام کے اس عظیم واقعے کی تاریخ اور اس کا تاریخی مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک طویل سجدہ کیا تھا. سبحان اللہ. ان وادیوں نے، ان پہاڑوں نے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. جن کو حضور نے دیکھا ان پہاڑوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی دور ہوں غار سے پھر بھی ایک خوشبو جو روح کو معطر کیے جا رہی ہے یہاں سے آ رہی. کافی دور سے ہی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے. آپ بھی آئیں گے تو آپ بھی یہاں اس غار کے قرب و جوار میں پھیلی خوشبو کو محسوس کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑی عظیم جگہ ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین سوچیے تو ذرا کائنات کی عظیم ہستی انہی وادیوں سے گزری ہوگی. یہ وادیاں جھوم جھوم اٹھی ہوگی کہ آج پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے شرف بخش رہے ہیں. یہاں اپنے مبارک قدموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو اس زمین نے بوسہ دیا ہوگا. کتنی خوش نصیب ہے وہ زمین. اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ ان مقامات کی زیارت کی توفیق دے. اللہ ہمیں باادب رکھے، ادب والوں کی جماعت میں رکھے اور ان مقامات مقدسہ کا ادب اور اس کی زیارت کرنے کا ہمیں سلیقہ و طریقہ ملے. وہ تم دھیمی آواز میں پڑھنا، دل میں ہی پڑھنا آپ لوگ.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من تذكر جيران بدي سلامين من تذكر جيران بدي سلامي ما زجت دم أنجرى من مخلة مدامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غار سجدہ کے پہاڑ پر ہیں ہم لوگ الحمدللہ. یہاں بہت ہی روحانیت ہے. غار سجدہ کی زیارت کر رہے ہیں آپ اس وقت. سبحان اللہ 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق صلى الله على محمد مولاي صل وسلم دائما صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا روحانی سکون غار سجدہ کے پاس ہے اللہ اکبر جن کو الفاظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ وہی مقام ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 روز تک گریہ وزاری کی اور امت کی مغفرت کے لیے دعا کی. یہ غار سجدہ جہاں کئی صحابہ نے بہت ریکویسٹ کی, بہت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی اس سے منسوب ہے
کہ آپ نے جو ہے آپ کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھا تھا۔ وہ عظیم تاریخ اسلام کا باب اسی غار سے منسوب ہے، اور یہ وہی مقدس جگہ ہے، غار سجدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے یہاں مسلسل 3 روز تک امت کے مغفرت کے لیے دعا کی تھی، اور یہ وہ اسلامی تاریخی جگہ ہے، غار سجدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت کا شرف عطا کریں۔ اللہ ان مقدس مقامات کے صدقے ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے، ہمارے سجدوں میں تڑپ عطا فرمائے۔ یہ مقدس غار حضور سرور قوانین صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں سے متبرک ہے، منور ہے، اور ایک خوشبو ہے یہاں جس سے روح معطر ہوئی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عاشقان رسول ہیں انہی کو یہ خوشبو آتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں کب سے اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین، موقع لگے تو آپ بھی ضرور اس مقدس مقام پر تشریف لائیں اور ان نورانی وادیوں کو دیکھیں جنہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، اور ان وادیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی۔ وہ مقدس وجود انہی وادیوں سے ہو کر یہاں اس مقام سجدہ پر آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلسل 3 روز تک آپ نے یہاں سجدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔